بہت ساری روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ 15 شعبان کی رات سب کو معاف کر دیتے ہیں، پر 2 بندوں کو معاف نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ سب کو معاف کرتا ہے، 5 بندوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو مختلف احادیث اور مختلف روایات کے تحت کون سے وہ لوگ ہیں جو 15 شعبان کی رات کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ اہل تحقیق نے وہ 8 قسم کے لوگ لکھے۔ 8 قسم کے لوگ 15 شعبان کی رات میں وہ اس فضیلت سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری احادیث اور روایات کا اہل تحقیق نے خلاصہ بیان فرمایا، جس میں 8 بندے بنتے۔ اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ شب برات ابھی دور ہے، اس سے پہلے اگر اپنی زندگی سے نکال دے تو وہ بھی فضیلت میں داخل ہو سکتا ہے۔ 8 قسم کے لوگ جو 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات کی فضیلت سے محروم رہتے، اہل تحقیق کی نظر میں قرآن اور اسی طرح حدیث رسول اللہ اور روایات کی روشنی میں۔ پہلے نمبر پر، نمبر 1، کافر اور مشرک۔ یہ لوگ 15 شعبان کی رات کی فضیلت سے محروم رہتے۔ کافر کی بخشش بھی نہیں ہے، مشرک کی بخشش بھی نہیں ہے۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ کافر تو سمجھ میں آتا ہے، شرک جو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی غیر اللہ کو اس میں شریک کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھی ایسے شرکی اعمال کرتے ہیں جو کرنے کے باوجود بھی اسے شرک نہیں سمجھتے۔ 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہمارے مسلمان لوگ بیچارے کم فہمی میں، غفلت کی وجہ سے، تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، کسی اللہ والے بزرگوں کی مزاروں پر جب جاتے ہیں ان کو سجدہ کر دیتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی پیشانی کو اپنے در پر جھکنے کے لیے بنائی، تو یہ کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی شرکی اعمال ہے۔ رکوع کرتے ہیں، یہ بھی شرکی اعمال ہے۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، سنی باتیں نہیں کر رہا۔ اور بعض لوگ رکوع کرتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر، مزاروں پر جا کر۔ تیسرے نمبر پر، ان بزرگوں کی قبروں پر جا کر جانا گناہ نہیں ہے، بزرگوں کی قبر پہ جانا گناہ نہیں ہے، اللہ والوں کی قبروں پاس جانا چاہیے، لیکن جو شرکی اعمال ہے میں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ جانا چاہیے، وہاں جا کر دعا مانگ سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیسے مانگیں؟ ہماری مرضی نہیں، نبی کی مرضی کے مطابق۔ وہاں جا کر براہ راست اس بزرگ سے، اس ولی سے، آپ مجھے بیٹا دے دیں، آپ مجھے بیٹی دے دیں۔ حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹی بھی میں دیتا ہوں، بیٹا بھی میں دیتا ہوں۔ اور یہ قبر والوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹی دے دے اور مجھے بیٹا دے دے، میری فلاں مشکل حل کر دے۔ یہ براہ راست قبر والے سے مانگنا، یہ شرک۔ آپ وہاں جا کر اللہ سے، اللہ اس کی برکت سے مجھے دے دے، یہ گناہ نہیں ہے۔ براہ راست اس سے مانگنا، براہ راست بیٹی اور بیٹا طلب کرنا، یہ تو خدا کی صفت ہے، اس سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ شرکی اعمال، اور ان کے نام پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے، یہ تمام شرکی اعمال ہیں۔ غیر اللہ کی منت ماننا، تو یہ شرکی اعمال جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ تو اس رات میں جو بندہ شرک کی جس اقسام میں بھی شریک ہوگا، تو حدیث کے مطابق اس رات مشرک کی، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اور کافر کی 15 شعبان کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر شب برات میں دوسرا بندہ جو فضیلت سے محروم رہے گا، آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ، اس رات ان کی بخشش نہیں۔ اب کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ کسی کے ساتھ، کسی آدمی کا جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس نے اس بات کو دل میں رکھ لیا، اگلے بندے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا نہیں ہے، اور دل میں اس کے لیے بدخوائی اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بندے کے دل میں کینہ ہے اور بغض ہے، اور یہ بدترین گناہ ہے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو آپس میں بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب بغض اور کینے سے بچنے کے راستے 2 لکھے علماء کرام نے۔ ہم کینے سے کیسے بچیں گے، بغض سے کیسے، اب آ تو گیا، بچیں گے کیسے؟ 2 راستے۔ نمبر 1، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے،
آپ اپنے اس کے مطابق جتنا اس نے آپ کو ستایا اتنا آپ اس سے بدلہ لے لیں، کینہ بغض ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، یہ دوسرا درجہ، اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، کینے بغض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دو میں سے ایک راستہ اختیار کریں گے تو دل صاف ہوگا، ورنہ یہ بغض رہے گا، کینہ رہے گا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ الْمُشْرِكَ وَالْمُشَاهِنِ، اور 15 شعبان کی رات نہ مشرک کی بخشش ہے، اور جو آپس میں مسلمان اور مومن بغض اور کینہ رکھتے ہیں 15 شعبان کی رات اس بندے کی بخشش نہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ رات آنے سے پہلے کسی مسلمان سے بغض ہے، کینہ ہے تو اپنے دل کو صاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرے نمبر پر شب برات میں جس کی بخشش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، یہ بندہ بھی 15 شعبان کی رات اس کی بخشش نہیں اور یہ فضیلت سے محروم رہے گا۔ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، ایک حدیث کے مطابق جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ توڑ ڈالنا، جدائی ڈالنا، آپس میں دوری کے اسباب پیدا کرنا، یہ 15 شعبان کی رات یہ بندہ بھی اس فضیلت سے محروم رہے گا، اور اس شخص کی اعلی تحقیق کے مطابق بخشش نہیں ہوگی حدیث کے مطابق۔ 3 بندے ہو گئے۔ چوتھا بندہ، جس شخص نے کسی مسلمان کو کسی کو ناحق قتل کر دیا، یہ ناحق قتل کرنے والا، یہ شخص بھی 15 شعبان کی رات اس کی بخشش بھی نہیں ہے، اور اس رات کی فضیلت سے یہ شخص محروم رہے گا۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق 15 شعبان کی رات اس شخص کی بخشش نہیں، اور اس رات کی فضیلت سے یہ شخص محروم رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم تو بیوی کے کہنے پر، بیوی کا احترام اپنی جگہ پر ماں ماں ہوتی ہے، بیوی کا احترام اپنی جگہ پر باپ باپ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جس نے والدین کی نافرمانی کی اللہ اس کے فرض بھی قبول نہیں کرتا۔ جس نے زندگی میں اپنے والدین کو ستایا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، دنیا سے چلے گئے تو بخشش اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے والدین دنیا سے ناراض چلے گئے تو پھر اب اس کے حق میں استغفار کرے، قیامت والے دن اللہ فرما برداروں میں کھڑا کر دے گا۔ تو اگر کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو اس رات اس کی بخشش نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، بدکار عورت، حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا شب برات میں 15 شعبان کی رات جو چند دنوں کے بعد پہلے جمعے سے پہلے آ رہی ہے، 15 شعبان کی رات، 6 نمبر پر بدکار عورت، زنا کرنے والی عورت، زانیہ عورت مرد، اس رات اس کی بخشش بھی نہیں ہے، یہ بھی 15 شعبان کی رات محروم رہے گی۔ نمبر 7، شراب پینے والا وہ بھی اس رات فضیلت سے محروم رہے گا اور اس کی بخشش بھی نہیں ہے 15 شعبان کی رات۔ نمبر 8، اپنے ٹخنے چھپانے والا، یہ بات ہمارے لیے تو ایک عام ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کا فیشن بن چکا ہے کہ وہ ٹخنے چھپا کے ہی رکھتے ہیں، حالانکہ ٹخنے چھپانا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ ٹخنے چھپا کے رکھنا یہ عورتوں کو حکم ہے، وہ ہمیں مغالطہ لگ گیا بیوی کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے کہ ہم بھی چھپانا شروع کر دیں، عورتوں کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے ہمیں مغالطہ لگ گیا کہ یہ حکم مردوں کے لیے تھا یا عورتوں کے لیے تھا۔ اب مردوں نے چھپائے ہوئے ہیں، عورتوں نے دکھائے ہوئے، ہم برعکس چلتے ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں جو بندہ اپنے ٹخنے چھپاتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 شخص ہیں، 8ویں اور آخری بات کہ یہ 8 بندے جو 15 شعبان کی رات اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں آتا ہے، میں اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ٹخنے چھپانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم صرف نماز میں سمجھتے ہیں کہ اوپر کر لو، حالانکہ ہر وقت حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 شخص ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب صحابہ کرام یہ وعید سن کے ڈر گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر وہ شخص جو اپنے ٹخنے تہبند یا شلوار کے ساتھ چھپا کے رکھتا ہے، ایک یہ شخص ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ دکاندار
وہ تجارت کرنے والا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اگلے کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھا لی، ایسا مال تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اللہ کی قسم یہ بہت بہترین مال ہے، پورے بازار میں گھومے آپ کو نہیں ملے گا، یہ اس کو کیل کر رہا ہے، اصل میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ دکاندار، وہ تاجر حضرات جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال فروخت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے نمبر پر یہ چھپانے والا، دوسرے نمبر پر جھوٹی قسمیں کھا کر مال نکالنے والا، تیسرے نمبر پر کسی پر احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانے والا۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، لوگوں سے توقع مت رکھیں کچھ نہیں ملے گا، اس سے توقع رکھو سب کچھ ملے گا۔ تو یہ 8 بندے جو 15 شعبان کی رات اس فضیلت سے محروم رہتے